پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے اندھی بنی شہزادی۔ ایک اندھی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ شہزادی بہت حسین و جمیل تھی۔ اسے اس کا باپ پیار سے شہزادی بلاتا تھا، اس لیے بلاتا تھا کہ کبھی اسے اپنے اندھے ہونے کا غم نہ ہو۔ اندھی شہزادی سارے کام کاج کرتی تھی، مگر ایک دن اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چھوڑ کر کیا چلا گیا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے کہا اپنی بیٹی کو کہ بیٹا، میں تجھے دعا دیتا ہوں، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے ایک دعا کے کہ خدا تجھے کسی نیک جوڑے سے ملا دے، تیری شادی کسی اچھے انسان سے کر دے جو تیری زندگی پرسکون ہو جائے۔ یہ کہتے ہی اس بوڑھے آدمی نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بیٹی شہزادی روتی رہی مگر رونے دھونے کا وقت بھی آخر ختم ہو گیا۔ اب وہ اندھی لڑکی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی ایک گھر کے پاس سے ایک نہر جاتی تھی، وہاں سے وہ گزر کر نہر کے قریب سے گزرتی تھی اور اپنے کام کاج نپٹا کر واپس اسی نہر کے پاس سے گزر کر آتی تھی۔ کہتی تھی کہ میں اندھی ہوں، مگر کبھی اس کنویں میں گرتی ہوں یا نہیں، اس نہر میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیا میں اپنے اندھے پن پر قابو پا سکی ہوں یا نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے وہ نہر والے راستے سے آتی تھی۔ اس نے کبھی دوسرا راستہ نہیں چنا تھا۔ ایک دن اندھی شہزادی جب وہاں سے گزرنے لگی تو کسی نے راستے میں کچھ اینٹیں اور پتھر رکھ دیے تھے۔ انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں سے اندھی لڑکی گزرتی ہے، مگر جیسے ہی شہزادی وہاں سے گزرنے لگی تو راستے میں پتھروں کا اور اینٹوں کا اسے پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ ہر دن وہ راستہ صاف ہوتا تھا۔ وہ ایک دم پتھروں میں ٹکرا کر زمین پر گری، سر سے خون بہنے لگا اور پھر وہ اپنا راستہ تلاش کرنے کے چکر میں تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل کر نہر میں جا گری۔ نہر میں گری تو زور سے چیخیں مارنے لگی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی کہ کسی طرح بچ کر باہر نکل آؤں۔ کنارہ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ پریشانی اس کی بڑھ رہی تھی اور منہ میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ اب ایک بچہ وہاں کھڑا یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنے باپ کو بلا کر لے آیا۔ وہ باپ ہی نہیں بلکہ ایک شہزادہ تھا۔ وہ شہزادہ جب آیا تو اس نے آتے ہی اس اندھی لڑکی کو اپنے بازو ڈال کر اس نہر میں سے نکال لیا اور نکال کر اسے کہنے لگا کہ چلو بیٹا، اسے گھر لے چلتے ہیں۔ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ وہاں گھر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شہزادہ اور اس کا بیٹا تنہا ہی اس گھر میں رہتے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اب جب اسے ہوش آیا تو اندھی شہزادی نے اپنے گھر جانے کے لیے پاؤں نیچے اتارے تو شہزادے نے کہا کہ بی بی کہاں چلی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر چلتی ہوں۔ کہنے لگا کہ اگر میں تم سے درخواست کروں کہ تم میرے گھر رہ جاؤ اور میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے اور ہمارا سہارا بنو، میری بیوی کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہو گئی ہے، اگر تمہیں مناسب لگے تو میری یہ بات مان لو۔ اب اندھی شہزادی نے جب یہ بات سنی تو رونے لگی۔ کہنے لگی دراصل بادشاہ یہ بات ہے کہ میں آنکھوں سے اندھی ہوں اور میں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے گھر جانے دو۔ شہزادے نے کہا کیا اندھے انسان نہیں ہوتے؟ اندھے بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، اور ان کے بس میں کیا ہے؟ وہ کیا خود اندھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ان کو اندھا بنایا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تم میرے ساتھ رہو اور ہم خوش رہیں گے۔ اب اگر تمہارے پیچھے ماں باپ ہیں تو مجھے ان سے ملوا دو۔ شہزادی رونے لگی، کہنے لگی دکھ تو سارے میری ہی زندگی میں ہیں اور میرے باپ بھی کچھ عرصہ ہی پہلے چل بسا۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اکیلی رہتی ہوں اللہ کے سوا۔ اب جب شہزادے نے یہ سنا تو وہ بھی رونے لگا اور وہ جو بچہ وہاں پاس کھڑا تھا وہ بھی دھاڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے بغیر اب اس گھر میں نہیں رہوں گا، مجھے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب شہزادی نے بھی تہیہ کر لیا اس چھوٹے شہزادے کے ساتھ رہنے کا۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، مگر میں جو کام کاج کروں کبھی مجھے تنگ مت کرنا۔ جس دن آپ لوگ مجھے تنگ کرو گے
یا مجھے پریشان کرو گے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور دوبارہ تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ شہزادہ بھی اب کہنے لگا کہ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کر رکھے کہ ہم تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب شہزادی ان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک دن چھوٹا شہزادہ اسکول سے لیٹ ہو گیا۔ شہزادی کافی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ ماں کی طرح اس شہزادے چھوٹے شہزادے سے پیار کرنے لگی تھی۔ ہر ٹائم اسے اسکول بھیجنا، اسے تیار کرنا، اسے کھانا دینا، انہی کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اب وہ ان کاموں کو ہر وقت کرتی تھی۔ محبت بھی اتنی ہو گئی تھی کہ ماں جیسا پیار دیتی تھی۔ ایک دن جب وہ بچہ لیٹ ہو گیا تو وہ اسکول کی جانب چل پڑی۔ اندھی ہونے کے ناطے اسے راستہ بھی کم ہی معلوم تھا۔ اچانک راستے میں ایک گاڑی آئی جو اس سے ٹکرا گئی اور وہ زور سے زمین پر گری۔ ماتھے میں سے خون بہنے لگا۔ اب وہ دوبارہ جب شہزادے نے دیکھا کہ شہزادی ابھی تک گھر نہیں لوٹی، بچہ اسکول سے واپس آ چکا تھا، ان کی بھی گاڑی خراب ہوئی تھی اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ اب شہزادہ اسے لینے کے لیے گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی زمین پر پڑی ہے اور چہرے سے خون بہہ رہا ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں۔ شہزادے نے شہزادی کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ وہ چھوٹا بچہ بھی رونے لگا جب دیکھا کہ ماما کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، تو کہنے لگا کہ ماما آئندہ کبھی تکلیف مت کیجیے گا اب میری وجہ سے۔ آپ مجھے لینے اسکول آ رہی تھی تو آپ کے ساتھ یہ ہو گیا۔ ماما میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب شہزادی کو بھی رونا آ گیا اور وہ تینوں دوبارہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب شہزادی ان کے گھر کا حصہ بن چکی تھی اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار سے رہنے لگے تھے۔ انہوں نے کبھی شہزادی کو اندھا ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا، ہمیشہ اس کی تعریف اور اس سے محبت کے الفاظ بولے تھے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی بیہیو کرنا چاہیے، کسی کی خامیوں کو اجاگر نہیں بلکہ ان کو دبانا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔